بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں خاص طور پر ان چیزوں کے متعلق بنانے جا رہا ہوں جو کہ مجھے لوگوں سے فیڈ بیک مل رہی ہیں، جن لوگوں نے پی آر کے لیے اپلائی کی ہوا ہے اور پی آر اپلائی کرنے کے بعد ان کو تقریباً 5 سے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ تو اس دوران میں مائیگریشن ورکر والے ان لوگوں سے کچھ اضافی معلومات مانگ رہے ہیں۔ جو اضافی معلومات لوگوں سے مانگی جا رہی ہیں، جو لیٹر میں ان کو لکھا جا رہا ہے کہ آپ یہ معلومات ایکسٹرا میں فراہم کریں، تو ان پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ اپلائی کرتے ہیں پی آر کے لیے تو آپ کے ذہن میں ہو کہ وہ کیا کیا چیز آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور آپ ان چیزوں کو پہلی دفعہ ہی اگر پورا کر دیں تو میرے خیال میں آپ کی اپلیکیشن کے لیے بہت آسانیاں ہوگی کہ بغیر کچھ مانگے آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو سکتی ہے۔ جو میجارٹی لوگوں کے لیٹرز میں لکھی ہوئی چیز آتی ہے وہ چیز کلیئر لکھی ہوئی آ رہی ہے، اور اس میں انہوں نے صاف الفاظ میں یہ چیز لکھا ہے کہ جی آپ نے سویڈن کے اندر کسی قسم کی سوشل فارسکرن کاسن سے یا آپ نے گھر کے معاملات میں آپ نے کوئی مدد حاصل نہ کی ہو۔ جتنا بھی عرصہ 5 سال آپ نے گزارا ہے، اس 5 سال کے اندر آپ نے جو ڈیسنٹ زندگی گزاری ہے سویڈن کے اندر، جو کہ لازمی ہے ڈیسنٹ زندگی گزارنا پی آر اپلائی کرنے کے لیے، اس میں آپ نے کسی سے مدد نہ مانگی اور تمام اخراجات آپ کی جیب سے جا رہے ہوں۔ جب تمام اخراجات ہماری جیب سے جانے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک آدمی کی جیب سے، یہ بھی ممکن ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہیں تو وہ دونوں ملا کے بھی اس آمدنی کو پروف کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو تمام اخراجات آپ کی جیب سے جا رہے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ آپ نے بتانا نہیں ہے، آپ نے اس کا پروف دینا ہے۔ اب پروف لینے کے لیے انہوں نے کچھ فردر چیزیں مانگتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کے ساتھ آپ پروف دے سکتے ہیں کہ یہ جو تمام اخراجات ہیں آپ نے خود دیے ہیں۔ اب جو لوگوں سے چیزیں مانگی جا رہی ہیں، جس پہ میں ٹاپک پہ واپس آ رہا ہوں، اس میں جو کہتے ہیں کہ آپ نے سوشل سے ہیلپ نہ لی ہو، اس کا آپ سرٹیفکیٹ دیں۔ آپ نے بوستت بدراک یعنی گھر کا الاؤنس نہ لیے ہو کرائے کی مد میں، اس کا آپ سرٹیفکیٹ دیں۔ تو اس کا سرٹیفکیٹ آپ سوشل والوں کا سرٹیفکیٹ آپ جس کمون میں یا جس بلدیہ کے یا جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں کے دفتر کو ای میل سمپل کر دیں، اور اس ای میل میں آپ بولیں کہ آپ کو یہ لیٹر چاہیے کہ میں نے سوشل والوں سے یا آپ سے کوئی کسی قسم کی ہیلپ نہیں لی، تو وہ آٹومیٹیکلی وہ لیٹر ودن ویک آپ کے گھر میں آ جائے گا۔ دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ فارسکرن کاسن کے دفتر میں چلے جائیں، جو کہ اسکاتے ورکر کے دفتر کے اندر ہوتا ہے موسٹلی علاقوں میں۔ وہاں پہ جا کے ان کو بولنے کی جی کہ آپ نے ان سے بوستت بدراک یا کسی قسم کی ہیلپ نہیں لی پچھلے 2-3 سالوں میں، تو وہ بھی آپ کو ایک لیٹر بنا کے دے سکتے ہیں۔ اس لیٹر پہ وہ سٹیمپ لگا کے دیتے ہیں کہ اس آدمی نے ہم سے نہیں لیا۔ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ اسی وقت ہی ان سے جمع کروا دیں۔ اس کے بعد جو کہتے ہیں جی فیملی کو سپورٹ کرنے کے جو طریقہ کار ہے آپ کا، آپ بزنس کر رہے ہیں یا آپ سیلری پہ گزارا کر رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ پاس کام کر رہے ہیں، تو اس طریقہ کار کے تحت آپ چیزیں ان کو سپورٹیو ڈاکومنٹس جو ہیں وہ مائیگریشن ورکر والوں کو آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ میں دوبارہ بول رہا ہوں، اگر آپ کی بیگم کام کر رہی ہے تو آپ بیگم کی جاب کنٹریکٹ اور سیلری سلپ لگا سکتے ہیں، لیکن بیگم کا کام کرنا لازمی نہیں ہے، یہ کلیئر ہے اس چیز میں۔ اب جو لیٹرز میں میجارٹی طور پہ جو چیزیں لکھی ہوئی آتی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ثابت کریں ڈیسنٹ زندگی گزارنے کے طریقہ کار، اس کے ساتھ وہ یہ مانگتے ہیں کہ آپ یہ بھی ہمیں بتائیں۔ حالانکہ جو اپلیکیشن فارم ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ سویڈن سے باہر کتنا عرصہ رہ رہے ہیں، لیکن جب 6 مہینے بعد دوبارہ آپ کو وہ لیٹر لکھیں گے تو وہ دوبارہ سے آپ سے پروف مانگ سکتے ہیں کہ اب آپ بتائیں کہ آپ پچھلے 5 سالوں میں سویڈن سے کتنا عرصہ باہر رہے ہیں، کس کس ڈیٹ کو باہر رہے ہیں، اور وہ ترتیب سے آپ نے ہر چیز ڈیٹیل سے لکھنی ہے، پلس آپ نے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی لگانی ہے اور ہر اس پیج کی فوٹو کاپی لگانی ہے جس کے اوپر سٹیمپس لگی ہوں ان اور آؤٹ کی، تاکہ ان کو تسلی ہو کہ یہ جو ڈیٹیل یہ جو پیپرز لکھے ہوئے ہیں یہ سارے کریکٹ ہیں۔ اب جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے پاسپورٹ کی کاپی جمع کرا دی ہے، لیکن اب یہاں پہ آپ دوبارہ جمع کروا رہے ہیں پاسپورٹ کی کاپی، دوبارہ آپ سے مانگ رہے ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا کہ آخر اپلیکیشن جمع کرانے کے بعد بھی یہ شخص کیا اس نے ٹریول کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا، کہ یہ جو میجارٹی لوگ ہیں اس میں
پی آر اپلائی کرنے کے لیے سویڈن میں اس وقت وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک تو اسٹوڈنٹ سے یہاں پہ جو کنورٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد جو اٹلی، اسپین، پرتگال، یونان وغیرہ سے آئے ہوتے ہیں یہ لوگ. تو جو اٹلی، پرتگال، یونان، اسپین سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پاس چونکہ وہاں کی پرماننٹ پیپر ہوتے ہیں جس پہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں. تو یہ مائگریشن ورکر والے اس چیز کو بھی کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ اپلائی کرنے کے بعد بھی کیا اس نے ٹریول کیا ہے یا نہیں کیا اس وقت. اب جیسے میں نے بتا ٹرپس، تاریخیں، آپ کے پاسپورٹ کی کاپیاں جس پہ تمام سے نظر آ رہی ہوں، اس کے ساتھ انہوں نے لوگوں سے یونان کے جو آپ کے پاس پرماننٹ پیپر ہیں یا اسپین کے یا پرتگال کی یا اٹلی کے جو پرماننٹ پیپر ہے، کہا جی دوبارہ ان کی کاپیاں بھی ہمیں پرووائڈ کی جائیں. اس چیز کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کیا وہاں کے پیپر ہیں یا نہیں. کچھ لوگوں کے پاس اٹلی کے یا یونان کے پیپر ایکسپائرڈ ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ یہاں پہ سویڈن میں لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں تو آپ نے صرف ان کو اس چیز کی کاپی فراہم کرنی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی آپ کا جو جاب کنٹریکٹ جو چل رہا ہے اس وقت، وہ آپ جاب کنٹریکٹ دوبارہ سے دیں. اگر تو وہ پچھلا جاب کنٹریکٹ ہے جو آپ نے شروع میں اپلائی کیا تھا وہی چل رہا ہے تو آپ دوبارہ ان کو وہی بھیجیں. اگر آپ کو کوئی نئی جاب ملی ہے تو اس نئی جاب کا جاب کنٹریکٹ بھی آپ ان کو لازمی طور پر بھیجیں. اس کے ساتھ آپ لاسٹ 3 سیلری سلپیں وہ آپ سے مانگ سکتے ہیں کہ آپ آخری 3 سیلری سلپیں بھی ان کو دکھائیں. اب جب آپ پیپر جمع کرواتے ہیں تو مائگریشن ورکر والے وہ آپ کے جاب کنٹریکٹ سے یہ گارنٹی چاہتے ہیں کہ آپ اگلے 18 مہینے تک کنٹینیوس کام کریں گے اور آپ کی جاب اگلے 18 مہینے تک چل رہی ہے. جب 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے کے بعد وہ دوبارہ آپ کو لیٹر لکھتے ہیں جی کہ آپ ہمیں دوبارہ سے جاب کنٹریکٹ دیں، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک قسم کی ویریفیکیشن ہے ان کے لیے کہ یہ جو آپ نے بات کہی تھی اس وقت وہ بات ٹھیک تھی. اس کے بعد وہ ایک دفعہ آپ نے جب اپلیکیشن آپ نے فائل کی تھی تو اس میں آپ نے ٹیکس ڈکلیریشن آپ نے 3 سال کی جمع کرائی تھی، لیکن وہ دوبارہ سے آپ سے ٹیکس ڈکلیریشن کی 3 سال کی مانگ سکتے ہیں کہ آپ پچھلے 3 سال کی ٹیکس ڈکلیریشن آپ سکاتے ورکر سے نکلوا کے دیں، اور ہر پیپر پہ سٹیمپ ہونا، سکاتے ورکر کا سٹیمپ ہونا وہ لازمی ہے. اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کے کاغذات وہ آپ سے دوبارہ مانگ سکتے ہیں، اور وہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں. اس میں وہ آخری سال کا ڈکلیریشن وہ مسٹ مانگتے ہیں کہ آپ آخری سال کا ڈکلیریشن دیں. بے شک وہ آخری سال کا جو ڈکلیریشن ہے اس ڈکلیریشن آپ کا بھی ڈکلیئر نہ ہوا. میں مثال دوں، اب اس وقت 2022 چل رہا ہے، 2021 ختم ہو چکا ہے، لیکن چونکہ ابھی 2021 کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا کتنی آمدنی ہے، تو وہ اس کو پروف مانگ سکتے ہیں آپ سے کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ سے کہ آپ کی کتنی آمدنی چل رہی ہے. وہ آپ کے ریویزر سے آپ سے ڈاکومنٹ سے مانگ سکتے ہیں کہ ریویزر آپ کو لکھ کے سٹیٹمنٹ بنا کے دے دے کہ یہ چیزیں آپ کے پاس اس 2021 میں آپ نے اتنی آمدنی کی، اتنے اخراجات کیے، اور جو ملازمین آپ نے کام پہ رکھے ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی وہ آپ سے مانگ سکتے ہیں. جیسے میں نے اس پہلے بتایا تھا کہ آپ نے بوستد بدراک گھر کا الاؤنس نہ لیا ہو، وہ 3 سال کا آپ سے سرٹیفکیٹ لیا جا سکتا ہے کہ آپ نے پچھلے 3 سال میں بوستد بدراک نہ لیا ہو. جتنے بھی کاغذات آپ ان کو فراہم کرتے ہیں اس کے لیے لازمی ہے کہ ہر صفحے کے اوپر آپ کا کیس نمبر آپ رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ پین سے لازمی لکھیں، تاکہ وہ ڈاکومنٹس جب آفس میں جا کر اگر خدا نخواستہ مسپلیس ہو جائیں تو ان کو پتہ ہو جائے کہ کس کیس نمبر پہ یہ ڈاکومنٹس آ رہے ہیں، وہ اس کیس کے ساتھ لگا دیں. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو اتنی چیزیں یہ والی میجارٹی چیزیں ہیں وہ آپ اپلیکیشن کے ساتھ جمع کرا دیتے ہیں تو یہ دوبارہ پھر کیوں مانگ رہے ہیں؟ بہت زیادہ سوال ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو اس پہ شک ہوتا ہے. موسٹلی جو وہ آپ کو لیٹر لکھتے ہیں وہ لیٹر آلریڈی پرنٹڈ ہوتا ہے. یہ دوبارہ سے آپ سے چیزیں مانگتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نئے سرے سے آپ کا کیس ایک تیار ہو جاتا ہے. ممکن ہے پچھلے کیس کے وہ دیکھے بغیر آپ کے جو نئے ڈاکومنٹ سارے نئے سرے سے ترتیب آ رہے ہیں، اگلے 6 مہینے کی اپڈیٹس اس میں آ رہی ہیں، انہی کو دیکھ کے وہ آپ کے کیس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. جب آپ کو لیٹر لکھتے ہیں تو لیٹر لکھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے کیس میں کچھ کمی ہے جس کمی کو انہوں نے دور کرنا ہے، اور اگر یہ آپ اس کمی کو دور نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ آپ کا کیس تھوڑا سا پرابلم میں بن سکتا ہے. میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، شکریہ.